اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعیت کی شناخت کے بارے میں، ابھی چھٹی کتاب میں تھے ہم کہ جو ختم ہونے والی ہے، تو اس میں دو لیکچر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے وہ تھا عقلی طور پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کی حقیقت اور ولی فقیہ کی صفات۔ اب کچھ دوستوں نے جو سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم مختصر طور پر کسی کو سمجھانا چاہیں کہ جیسے جمہوریت ہے، جیسے سیکولرزم ہے یا اور بہت سارے نظام ہیں، اسلامی حکومت کا نظام کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں سادہ انداز میں، مثلا چند جلسوں میں، چند گفتگو میں ہم کیسے اس کو حکومت اسلامی کو سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس میں انشاءاللہ میں مختصر انداز میں 5-6 دروس کی صورت میں یہ حکومت اسلامی کے ولایت فقیہ آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے اگر عرض کرنا چاہیں کہ اس دنیا جہان اور ہم سب پر جس کی ولایت قائم ہے، تکوینی بھی اور تشریعی بھی، وہ خداوند عالم ہے، کیونکہ ولایت تکوینی کا مالک اصلی وہ تو ہے ہی ہے، تشریع بھی وہی کرتا ہے، لیکن اس میں اختیار ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، اس میں وہ ہمیں آزاد چھوڑتا ہے۔ لہذا جب ہم نے دین مبین اسلام کو اپنا مذہب اور اپنا دین کے طور پر قبول کر لیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن مجید اور ان کی سنت کے مطابق، عقل کے مطابق ان کو اپنا نبی تسلیم کر کے خدا کے سامنے جب تسلیم ہو گئے تو خدا کو اپنا خالق بھی مان لیا، رازق بھی مان لیا، اور یہ جان گئے کہ وہ ہم سے زیادہ، ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری روحی، ہماری جسمانی ضروریات پوری کرتا ہے، ہماری سعادت کے راز سے آگاہ ہے، تمام ہمیں اپنی زندگی نتیجے کے طور پر ہمیں خدا کے فرامین کے طور پر گزارنی چاہیے اور خدا کو یہ اپنا ولی تسلیم کرنا چاہیے، جیسا کہ خدا بند عالم سورہ بقرہ کی آیت 257 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لہذا ایمان والوں کا، ہم سب کا ولی حقیقی، ولی مستقل وہ خداوند عالم کی ذات ہے، ہمیں اسی کے آگے تسلیم ہونا چاہیے، اور اگر ہماری کوئی ایسی خواہشات ہیں جو ان کے فرامین کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ خدا ہی ہم پر ولایت بھی رکھتا ہے، حاکمیت بھی رکھتا ہے، اور مسلمان ہونے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کی ولایت اور حاکمیت کو بغیر کسی چون و چرا کے قبول کیا جائے، مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ لہذا ہم پر خدا کی حاکمیت و ولایت دین کے ذریعے ہی ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص خدا کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ خود ہی ولایت الہی کو بھی دوسرے لفظوں میں قبول کرتا ہے، کیونکہ دینداری اسی چیز کا نام ہے۔ میں ایک دفعہ ولایت کے معنی بیان کر دوں۔ ولا اور ولایت کے جو سادہ سے اولی لغوی معنی ہیں وہ ہے کہ کسی چیز کا ایک دوسرے کا اتنا نزدیک ہونا کہ اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ مرحوم راغب اصفہانی لفظ ولایت کے بارے میں لکھتے ہیں، الولا والتوالی ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینہما ما لیس منہما، کہ دو چیزوں، توالی کا اور ولا کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں جو آپس میں اس طرح سے متحد ہوں کہ ان کے علاوہ ان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، یعنی ان کے درمیان نہ کوئی حجاب ہو، نہ معنی ہو، نہ فاصلہ ہو، نہ جدائی ہو اور نہ ہی غیریت ہو، مل جائیں ایک کے ساتھ، ان میں کوئی حجاب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ولایت یا ولا۔ مثلا جب ہم وحدانیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور خدا اور ہمارے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، وہ واحد ہے، کوئی دوسرا ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی محبوب و حبیب، عاشق و معشوق
ذاکر و مذکر اور طالب و مطلوب کے درمیان یگانگت اور یکسانیت کی بات ہو اور کسی بھی قسم کی جدائی نہ ہو تو اس سے ولایت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ توالی اس کے بعد آنے بھی کہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اتنا انسان جو ہے یا دو چیزیں جو ہیں اتنی ایک دوسرے کے قریب ہوں کہ ان میں کوئی فاصلہ اور حجاب نہ ہو۔ فقہی اصطلاح میں لفظ ولایت جو ہے وہ دو جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک وہ مواقع جہاں پر مولا علیہ یعنی جس کے اوپر ولایت ہوتی ہے وہ نادان ہو، دیوانہ ہو، نابالغ ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، تو کوئی انسان جو ہے وہ اس کا ولی بن جاتا ہے، اس کے امور میں تصرف کرتا ہے۔ یہ ولایت اس وقت تک برقرار رہتی ہے کہ جب تک مولا علیہ جو ہے یعنی جس کے اوپر ولایت ہے وہ دیوانگی سے باہر نہ آئے، وہ دانا نہ ہو جائے یعنی نادان رہے، نابالغ ہو، تو اس وقت تک اس کے اوپر جو ولایت ہے، ایک تو ولایت یہ ہوتی ہے۔ دوسری ولایت وہ ہے کہ جس میں یعنی ولایت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے امور کو چلانے کی مولا قدرت رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ کچھ ایسے امور میں جن میں کسی دوسرے شخص کی سرپرستی اور ولایت کی بھی ضرورت ہے، یہاں پر ولایت معاشرے کے مسائل اور امور کو چلانے اور نظم کرنے کے معنی میں ہے، اور یہی سیاسی ولایت ہے۔ لہذا اگرچہ ولایت فقیہ جو ہے یا حکومت اسلامی کا جو حاکم ہے اس کو دونوں ولایتیں حاصل ہیں، لیکن ہماری جو اصل بحث ہوتی ہے وہ یہی ولایت فقیہ سے مراد دوسری اصطلاح ہے کہ جو فقیہ معاشرے کی، کیونکہ جو فقیہ معاشرے کی ولایت کا حامل ہوتا ہے وہ در حقیقت وہ اس معاشرے کے تمام افراد حتیٰ تمام فقہا پر بھی اور اپنی ذات پر بھی اللہ کے حکم سے معصومین کی غیبت میں ولایت رکھتا ہے۔ اس ولایت کے 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اور حقیقی ولایت خدا کی ولایت ہے جو کہ ہم عرض کر رہے تھے، دوسری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے، تیسری ائمہ علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اس کے بعد ائمہ کی ولایت امام السلام کی غیبت کے دور میں ائمہ نے جو ہے فقہا کو یہ ولایت دے دی ہے تاکہ وہ ہمارے جو ہے اس کو چلائیں، نظم و نسق کو، معاشرے کو اس میں حرج و مرج نہ ہو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا بند عالم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ حاکمیت کا حق رکھتا ہو۔ انسان کی پوری ہستی خدا بند عالم کی مرہون منت ہے، لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے اوامر و نواہی کو بے چون و چرا بجا لائے۔ خدا بند فرماتا ہے اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، آیا اللہ کی کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے سرپرست بنائے ہیں؟ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، اللہ اصل میں حقیقت میں وہ ولی ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ لہذا حقیقی اور بذات ولایت اللہ کے لیے ثابت ہے، اور عقل کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ البتہ خود اللہ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ولایت کا حق جو ہے اپنے رسول یا ائمہ علیہ السلام یا بعض انبیاء کو یا نیز شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی عطا کر دیا ہے۔ لہذا یہ حضرات بھی اس ولایت اعطائی اور خدادادی کی بنا پر واجب الاطاعت ہیں، ان کی اطاعت خدا کے حکم سے واجب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی ولایت بذات ہے، لیکن ایک طولی سلسلہ ہے، یعنی اس کے نیچے اس کے تحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نائبین بھی جو ہے وہ بحکم خدا ولایت رکھتے ہیں۔ خدا بند فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، صاف جو ہے وہ اللہ کا حکم آ گیا کہ جو کوئی بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو اللہ کی ہی جماعت غالب آنے والی ہے۔ اب جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ رسول خدا کے جو ہے وہ فرمان کو پہنچانے والے تھے انسانوں تک، تو لہذا یہ سارا قرآن اور یہ دین جو ہے یہ نازل ہوا کس لیے؟ ہم انسانوں کے لیے، اور کس کے ساتھ اللہ نے بھیجا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں۔ لہذا دین کی تمام تعلیمات اور اس کے قوانین کو بھی قبول کرتا ہے جو انسان، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا
نہیں ہیں۔ لہذا جو شخص دین کی باتوں کو بعض جگہ قبول کرے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، جو بعض کو قبول کرے اور بعض کو قبول نہ کرے، بعض پر ایمان لے کر آئے بعض کا پر ایمان نہ لائے، تو اولئک الذین کفروا حقا، یہ اصلی کافر ہیں، خداوند عالم ان کو کوئی جو ہے چھوٹ نہیں دے گا۔ لہذا دوستان عزیز، ابھی تک جو ثابت یہ ہوا کہ خدا کی ولایت کو قبول کرنا مسلمان ہونے کی ایک شرط ہے، یعنی خدا حکیم، دانا، عادل اور مہربان کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا ولی اور سرپرست مان لینا چاہیے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یاد رکھو کہ خدا تمہارا مولا اور سرپرست ہے، اور وہ بہترین مولا اور مالک اور بہترین مددگار ہے۔ سورہ انفال آیت 40۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ زندگی کا پروگرام خالق حقیقی سے لے رہے ہیں، نہ کسی اور غیرے سے۔ وہ خالق حقیقی جو دوسروں سے عالم تر، مہربان تر اور انسانوں کی مادی اور معنوی ضروریات سے آگاہ ہے۔ لہذا ہم جانیں یا نہ جانیں، مانیں یا نہ مانیں، قبول کریں یا نہ کریں، ہمارا ولی اور سرپرست جو ہے، جس کے اختیار میں ہمارا وجود اور ہماری ہستی ہے، وہ خدائے منان ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر اس حقیقت کو ہم نے درک کر لیا اور اس کے معترف ہو گئے تو یہ ہماری فکر کی رشد کی علامت ہے، یعنی واقعاً ہم ایمان کے درجے پر آ گئے ہیں۔ اگرچہ ہم نہ بھی مانیں تو خدا نے ہمیں ایک حد تک مہلت اس دنیا میں دی ہوئی ہے، لیکن حقیقی مولا وہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری ولایت جو ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، خدا نے اپنے بعد، وہ انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کی طرف سے مامور ہوئے اور خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ بہت سارے لوگ ایمان لے آئے اور کافی نہ لے کر آئے، جو نہ لے کر آئے تھے وہ دشمن ہو گئے، ان میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، حتیٰ جو بعض ظاہری طور پر ڈر کر ایمان لے آئے ان میں سے منافق لوگ بھی تھے۔ تو یہ کسی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول دل سے نہ کرتے تھے، ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ نفاق یعنی نعرے لگاتا رہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن عمل میں ساتھ نہ ہونا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہاں مہاجرین و انصار کو ملا کر یہاں پر ایک چھوٹی سی حکومت جو ہے اس کی بنیاد ڈالی تاکہ دین کی بہتر تبلیغ کر سکیں، دین کو نافذ کر سکیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگرچہ پہلا اور مہم ترین کام تھا لوگوں تک دین کو پہنچانا، اس کی حقیقت بیان کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، لیکن اس کے بعد جب تک دین نافذ نہ ہو، اسلامی حکومت قائم نہ ہو، تو اس اسلام کو آپ پھیلا نہیں سکتے، اس کو آپ نافذ نہیں کر سکتے۔ دشمنوں نے جو ہے ان کے مقابلے میں جمع ہو کر عظیم ترین جنگیں لڑیں اور سازشیں کرتے رہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ کسی بھی معاشرہ کو قائم رہنے کے لیے حاکم اور سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ بھی ہمیشہ اسے قبول کرتے ہیں جو حاکم کہے۔ لہذا اگر معاشرہ میں رہبر و حاکم نہ ہوگا تو ہر طرف سے حرج و مرج لازم آئے گا۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا لابد للناس من امیر برا کان او فاجرا، ایک معاشرے کے لیے، ایک ملک کے لیے، لوگوں کے لیے ایک امیر اور بادشاہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ یہ نہیں کہتے کہ حتماً وہ برا ہو، کہتے ہیں کہ اگر نیک نہ ہو تو بد بھی ہو تو کم از کم اس سے نظام چلتا رہتا ہے۔ سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم، جو لوگوں میں ہمیشہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ایک ظالم قسم کا بھی بادشاہ آ جائے تو ان فتنوں سے وہ کیا ہے، بہتر ہوگا۔ لہذا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حضرت کی پیروی کریں، کیونکہ آپ خدائے متعال کے رسول ہیں۔ معاشرتی اور حکومتی مسائل میں بھی لوگوں کو پیشوا ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو منظم کرنے میں ایک صالح حاکم و پیشوا کی پیروی کریں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے کوئی بڑھ کر حاکم اور پیشوا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کی اگر پیروی نہ کریں، صرف کہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں، تو کیا یہ رد عمل عقلی معیاروں کے مطابق ہے کہ لوگ کہیں جی ہم اس کو مانتے تو ہیں، ان کی عزت تو کرتے ہیں، لیکن جو یہ کہے گا اس کا عملی طور پر ساتھ نہیں دیں گے، تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوگا؟
کہ لوگ اس کی مذمت کریں گے کہ تم کیسے مان رہے ہو، کہتے ہو کہ دین اسلام کو مانتا ہوں لیکن آپ نے اوپر جو ہے وہ نافذ نہیں کرتے، تو اس طریقے سے کبھی بھی دین نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اس تقدس اور اس نعرے لگانے شعار لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خداوند عالم نے ان کے لیے لوگوں پر نگرانی کا حق، معاشرہ کے امور میں تقسیم گیری کا حق، جنگ اور صلح کرنے کا حق، عہد و پیمان باندھنے کا حق، پناہ دینے کا حق اور دوسروں کے ساتھ رابطہ رکھنے اور نہ رکھنے کا حق دیا ہے۔ یہ حاکمیت اور یہ پیشوائی کی شرائط ہیں، اور حاکمیت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اور پیشوا ماننا مجموعی طور پر لوگوں کے لیے مفید ہے۔ اسی میں لوگوں کی فلاح و بہبود اور ترقی مضمر ہے، اسی سے معاشرہ رشد کی طرف جاتا ہے۔ بس لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ہی حاکم کی پیروی کریں، کیونکہ اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فقط کہو کہ میں مانتا ہوں، نہیں، بلکہ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت یعنی جو کچھ وہ دین لے کر آئے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو مانو۔ ایک دفعہ بھی کہہ انکار کر دیا اور توبہ نہیں کی، رسول خدا نے معاف نہ کیا تو کفر کی موت آ جائے گی۔ لہذا رسول خدا کہیں کہ مجھے کوئی چیز دے دو تو وہ دے دو، رسول خدا کسی چیز سے کہیں روک جاؤ تو اس سے روک جاؤ، کہیں کسی کو مان لو تو اس سے مان لو۔ خدا کے لیے یہ دین میں اپنی تعویلیں، یہ سیاست بازی، یہ آج کل عرض کر رہا ہوں، آپ معاشرے میں کھل کے دیکھ رہے ہیں، بار بار عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ میں یہ غالی طبقہ، جاہل طبقہ، اور اہل سنت میں یہ خوارج اور نواسب، انہوں نے دین کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ یہ واقعاً ان کا رسول اور خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا اپنا حظ نفس ہے۔ وہ صحابہ کا بھی جو خوارج اگر جو ہیں اور یہ نواسب دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کا یعنی کردار اپنانا چاہتے ہیں جو اصل میں خدا اور رسول کے مخالف تھے۔ اور یہ غالی بھی جو ہیں اگر یہ شیعیت کا نعرہ لگاتے ہیں اور مولا علی کی نمبر پلیٹ لگاتے ہیں، دراصل میں حقیقت میں ان کا جو ہے پیشوا وہ کوئی اور ہے، ائمہ نہیں ہے، ان کا حظ نفس ہے، یہ شیاطین کے پیچھے ہیں اور مسلمانوں میں تباہ و بربادی کرنے چاہتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کی اطاعت اور پیروی کرنی پڑے گی، اور جو خدا کی ولایت کو قبول کرتا ہے اسے رسول کی اور پھر ائمہ کی ولایت جو میں بعد میں بیان کروں گا اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ خداوند عالم نے کاموں کو منظم کرنے اور معاشرے کو چلانے، مسلمانوں کی فکری عملی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر کو ایسے حقوق اور اختیارات دے کر مبعوث کیا کہ جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، اور یہ اختیارات پیغمبر کے لیے ضروری تھے کیونکہ ان کے بغیر معاشرے کی راہبری نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو ہم ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جو آج لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ولایت فقیہ اور یہ ولایت ہی کہاں سے آتی؟ ولایت ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ولایت کے البتہ کئی اقسام ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، 4 ولایتیں یہ بیان کی ہیں، اس کے بعد ولایت تکوینی اور تشریعی ہے، اس کے علاوہ ولایت جو ہے نادانوں پر اور ایک ولایت سیاسی ہے۔ ہماری جو ہے فعلاً ویسے یہاں پر ولایت سیاسی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ائمہ کو تمام کی تمام ولایتیں حاصل تھیں اور اختیار حاصل تھے، یعنی پیغمبر کو یہ حق حاصل ہے کہ قوانین بنا کر ان کو نافذ کریں اور معاشرے میں موجود افراد کی زندگی میں تصرف کر سکیں، جو وہ چاہیں اللہ کے حکم کے مطابق قانون بنائیں، اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان قوانین کو قبول کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پس لوگ ارادہ و اختیار رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مقدم رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کاموں میں بھی حضرت کے حکم کی اطاعت کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی جو نبی ہے ہمارے نفسوں کی نسبت جو ہم اپنے نفسوں پر اختیار رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ نبی جو ہے وہ ہم پر ہمارے نفسوں پر اختیار رکھتا ہے۔ لہذا جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو خداوند عالم صاف فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ،
کسی مومن اور مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار مان جائیں، یعنی اپنا اختیار چھوڑ کر فقط اور فقط رسول کی بات جو ہے وہ ماننی چاہیے، ورنہ اگر یہ نہ کیا تو ہمارا تمام ایمان ختم ہو جائے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس آپ کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے، اللہ فرما رہا ہے سورہ نساء آیت 65 میں کہ صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں، حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا بھی احساس نہ کریں، جو کر دیا اس پر خوش ہو جائیں اور آپ کے فیصلہ کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لہذا اگر کوئی سراپا تسلیم نہیں ہوا نبی کے سامنے اور واضح مثالیں موجود ہیں تو ہم کم از کم اس کو اپنا اسوہ نہیں مانتے، نہ وہ رسول کا خلیفہ یا رسول کا پیرو ہو سکتا ہے۔ دوستان عزیز، واضح خدا نے فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اولی الامر ہے اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے تم میں سے، اگر فإن تنازعتم فی شیء تم میں کسی چیز میں سے تنازع ہو جائے تو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ یہ تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہتر بات ہے۔ لہذا اگر نظام اس طرح کا نہ ہوتا تو معاشرہ کی بنیاد ختم ہو جاتی کہ اگر آپ نے اس دین کو نافذ ہی نہیں کرنا، آپ نے پیشوا کی اطاعت ہی نہیں کرنی، اور رہبر و حاکم کا محتاج ہے معاشرہ، اس جو ہے قوانین کو چلانے کے لیے افراد و قوانین اور حاکم جو ہے یہ جب تک ہم قبول نہیں کریں گے تو خود بخود اپنے لیے حاکم کی اطاعت کو پھر ضروری بھی نہیں سمجھیں گے۔ لہذا جب بھی ہم کسی ادارے میں بھرتی ہوتے ہیں، فوج میں، ٹیچنگ میں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، میڈیکل میں، ہیلتھ میں، تو جو ہمیں اوپر والے کا حکم ماننا پڑتا ہے تب وہ شعبہ چلتا ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں حکومت وہ کافروں کی ہو، بے دینوں کی ہو، اور ہم کہیں کہ دین کے مطابق زندگی گزار سکیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے بعد جو ہے دینی، اجتماعی، سیاسی، فوجی تمام مسائل میں پیغمبر کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ امت مسلمہ کی وحدت و اخوت کی یہ ضامن ہے یہ چیز کہ اگر دین کی حکومت آ جائے اور اسلام و مسلمین کی قدرت کو دوسری حکومتوں، مخالف جماعتوں اور دشمنوں کے مقابلے میں اگر ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی جو کہ ہو چکی ہے، ہماری رشد اور ترقی ختم ہو جائے گی جو کہ ہو چکی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے کہ جو ہو چکا ہے۔ لہذا یہ ولایت کی خصوصیت ہی ہے جو مسلمانوں میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک پائی جاتی تھی، اور لوگ بچون و چرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا الہی اور سیاسی پیشوا قبول کرتے تھے تو وہ آخری دم تک بھی دین پر قائم رہے، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ نے لیے خدا کے حکم کی طرح قبول نہیں کرتے تھے، انہوں نے دیکھا خود بھی تباہ و برباد ہوئے اور اسلام کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا سامان لے کر آئے۔ لہذا ابھی تک ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہم پر جیسے اللہ کی باقی ولایت ہے، ولایت تکوینی و تشریعی بھی، یعنی قانون گزاری کام کرے گا حکومت کے لیے کس کے پاس ولایت ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ نے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کی طرح یہ دی، اور پھر ائمہ کو، اگرچہ اب یہ بعد میں بیان کروں گا کہ لوگ اگر دوسری حکومت کو نہ بھی مانیں تو ہم جو اللہ کے دین کو مانگنے والے ہیں ہمیں ان کا حکم ماننا پڑے گا، اور یہ رسول کا حکم، اور بعد میں بیان کروں گا ائمہ کا حکم، یہ دراصل میں اللہ کا حکم ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ فعلاً یہ پر میں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری جو ہے
وہ کل والے درس میں انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو ہوگی ائمہ کی ولایت، اور اس کے بعد ولایت فقیہ کی طرف آئیں گے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔